اچھا اسمگلنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا میں نقطہ نظر چاہتا ہوں آپ کا. افغانستان سے بہت زیادہ تعداد میں، ایران میں بھی اگر کہیں، ایرانی ڈیزل کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ بلوچستان کا یہ بیلٹ ہے، وہاں سے یہ ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں بلوچستان کا بلک آف دا سوسائٹی وہاں کی چاہتی ہے کہ ہم وہاں سے ڈیزل لے کے جو ہے فروخت کریں، ٹھیک ہے، اور پنجاب میں بھی فروخت کیا جاتا ہے وہاں سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہمیں وہاں کم قیمت میں وہاں سے چیزیں ملتی ہیں، تو کیوں ہماری حکومت وہاں سے کوئی لین دین نہیں رکھتی ایکسپورٹس والا سلسلہ؟ یہ ایسا کویشچن ہے، اس کے اوپر امریکہ بہادر آپ کو فنگر کرے گا. عمران خان کو کیوں اتارا گیا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ عمران خان نے رشیا سے تیل لینا شروع کیا تھا کہ ہم رشیا سے تیل لیں گے، اور 30% سستا تیل دے رہا تھا. انڈیا ہم سے بہت عقل مند ہے، بنیا بہت عقل مند ہے. بنیا نے نہ رشیا چھوڑا ہے نہ ایران چھوڑا ہے. وہ تو کیونکہ انڈین اسرائیل کی لابی ہے، اور انڈین نے ہی وہاں پہ شہید کرنے میں، ایران کو کمزور کرنے میں، اس لیے اب انڈیا نے، ایران نے بیریئر لگا دیا ہے انڈیا پہ. تو اب جا کے ان کو ہوش آئی ہے. یو اے ای والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اب دیکھ لینا، لکھ لینا میری بات. اگر وہ وہاں پہ ٹیمپل بنا سکتے ہیں، ان کو مندر بنا سکتے ہیں، اور مندر میں جا کے وہاں پہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، تو یہاں سے آپ لگا لیں اندازہ کہ مسلمان کتنے کمزور ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھ لینا یو اے کا حال بھی بہت برا ہوگا. جو لوگ وہاں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں. کسی وقت بھی اچانک کچھ بہت بڑا مس ہیپ ہو سکتا ہے. اگر جس طرح فلسطین کے اوپر، آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت میجورٹی آبادی جو ہے یو اے میں اسرائیل آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یو اے کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. جب قرآن میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہود آپ کے کبھی بھائی نہیں ہو سکتے، پھر ہم کس طریقے سے ان کو، ہندوؤں کو اور یہودیوں کو بھائی بناتے جا رہے ہیں؟ یہ بھائی بندی ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اچھا، جہاں ہم اسرائیلی زائنسٹ لابی کی اب بات کرتے ہیں، اور آپ جس طریقے سے عمران خان کا کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے، آپ کے جو اس وقت کی حکومت ہے یا بہت ساری جو اس حکومت کی جو پارٹ ہے، وہ لوگ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں عمران خان پہ کہ وہ تو اس لابی کا حصہ ہیں، وہ اس کے جا کے اس کو ریلیٹ جا کے کرتے ہیں ان کی ایکس وائف سے جا کے. دیکھیں، جب بہادر شاہ ظفر رات کو محفلیں لگاتا تھا، تو پھر جب انگریز نے قبضہ کیا تو ٹرے میں اس کے بچوں کے سر رکھ کے دیے تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 42 سال سے پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومت میں ہے. ان دونوں کی حکومت ہے نا 42 سال سے. بالکل. تو 42 سال میں 500 روپیہ تولہ سے سونا آج 5.5 لاکھ روپیہ تولہ ہو گیا. 5,30,000 روپیہ تولہ سونا آج کا ریٹ ہے. اور میں تو یہ فیل کر رہا ہوں کہ جس طرح آج سے 100 سال سے پہلے امریکن ڈالر کلیپس کر گیا تھا، مجھے تو خوف آ رہا ہے جس طرح سونا اوپر جا رہا ہے کہیں ڈالر کلیپس نہ کر جائے. اگر ڈالر کلیپس کر جاتا ہے تو ہم تو بڑے سکھی ہو جائیں گے، ہم قرضہ اتاریں گے، جان چھڑائیں گے اور گھر بیٹھ جائیں گے. ہمارے اوپر ڈکٹیشن کیوں ہے؟ قرضے کی وجہ سے ہے. ہم ان کے قرض دار ہیں. ایران پہ 79 سے سیکشن لگی ہوئی ہیں، ان پہ جو پابندیاں ہیں اس کو 26 اور 20 47 ایئرز ہو گئے ہیں پابندی لگے. وہ قوم زندہ ہے نا جی. مگر ہم کوئی کام، اس وقت ہمیں ہوش آتی ہے جب گندم 2200 روپے من تھی آج سے 8 ماہ پہلے، تو میں نے کہا پروگرام میں خدا کے لیے گندم خریداری کرو اور اس کی نئی پرائس دو، نہیں تو زمیندار مر جائے گا. جس طرح آپ کا آلو کا برا حال ہوا ہے جی، جس طرح باقی اجناس کا برا حال ہوا ہے، اس وقت آپ کی چاول کی ڈیمانڈ بہت ہے کیونکہ ایران آپ سے لے رہا ہے مال. اب دیکھیں، مجھے یہ بتائیے، انڈیا ایران کو ایکسپورٹ کرتا تھا چاول، ایران نے بین کر دیا انڈیا کو، ہم نے آپ سے نہیں لینا چاول، تو ہمارے چاول کی شارٹیج آ گئی. آج چاول ہمارا تقریباً 12,000 سے 13,000 روپے من ہو گیا، جو آج سے 2 مہینے پہلے 10,000 روپے من تھا. اس میں 20% 30% تیزی آ گئی.
اس طرح ہماری کنو کی فصل ایک دفعہ خراب ہو گئی, نہیں ایکسپورٹ ہو سکی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو معاملات کو بھی تو لے کے چلنا ہے, معاملے ایسے تو نہیں ختم ہوتے. اس کے لیے ایک لمبی تفصیل چاہیے, کس طرح نظام چلانا. بالکل بالکل. آپ پارٹ بن چکے ہیں پولیٹکس کا بھی, کیا ضرورت سمجھی ہے سیاست میں آنے کی؟ دیکھیں, جب ہاتھی والوں نے مکہ پہ حملہ کیا تو ابابیل سے بھی کسی نے پوچھا تھا جی کہ تیرے اس پتھر سے ہاتھی کا کیا جائے گا؟ کہتی ہے میں اپنے حصے کا کام کر رہی ہوں. تو میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. نہ پیسہ چاہیے, نہ کوئی فیکٹری چاہیے, اب نہ یہ ایج ہے کہ ہمیں کوئی اور چیز ڈیمانڈ ہے. ہماری تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ہم غربت کیسے ختم کریں. ہماری غربت ختم اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے ملک کا بیوروکریسی سسٹم ٹھیک ہو جائے, جی, ہماری سسٹم میں لوگوں کو ایجوکیشن مل جائے. اب دیکھیں نا, 18 سال سے اگر پیپلز پارٹی حکومت میں ہے سندھ میں, تو وجہ کیا ہے؟ کراچی کا جو ووٹ ہے وہ تو ان کو نہیں ملتا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صوبے بننے بہت ضروری ہیں, ہر بندے کو رائٹ دینا ضروری ہے, نہیں تو معاملات بکھر جائیں گے, ہمیں سمیٹنے چاہیے. اچھا, آپ کیونکہ میں اس پہ بھی آپ کی سجیشنز چاہوں گا. جب ہماری یہ وار ہوئی تھی پاکستان انڈیا والی, اس کے بعد انٹرنل سیز فائر کی بات ہماری چلتی آ رہی ہے جو ابھی تک ممکن ہو نہیں سکی, مذاکرات کی بات. کیا مذاکرات والا کیا چورن بیچا جا رہا ہے؟ دراصل دیکھیں, بارڈر آپ کا بہت بڑا ہے, بڑا لمبا بارڈر ہے. اتنے بڑے بارڈر کو دونوں طرف سے دیکھیں نا, 45 سال آپ نے افغانیوں کی خدمت کر کے کیا رزلٹ نکلا؟ اس بارڈر پہ بھی ہمیں انگیج ہونا پڑا. مسلمان ملک تھا, اس کو تو نہیں چاہیے تھا. وہ ایک علیحدہ میں نے پروگرام کیا ہوا ہے, آپ کو نہیں. انٹرنل سیز فائر, پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں جو بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں, حکومت پی ٹی آئی کی. دیکھیں جی, اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں. آپ ہاسپٹل میں یا آپ اسکول کے باہر ڈبہ ڈال دیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کون ان پاور ہے, لوگ کس کو پسند کرتے ہیں. ہم تو کسی کا نام لے کے تو برے لگتے ہیں. دیکھیں 33 سال فوج کی حکومت رہی ہے, اسی 33 سال میں ہی آپ کی انڈسٹری لگائی. ایوب خان صاحب نے انڈسٹریاں لگا کے دی, ڈیم بنا کے دیے. مشرف صاحب نے ڈیم بنائے. جنگیں ساری فوجیوں نے لڑی, دہشت گردی سارے فوج نے بیٹر ہے. ہم تو سارا دن یہ جو علی بابا 40 شور ہیں, آئی پی پیز والوں نے جو اس ملک کا برا حال کیا ہے, $100 ارب سے زیادہ وہ کما چکے ہیں اس ملک سے. کس ملک سے؟ جس کے غریب کے پاس ایک ٹائم کی روٹی نہیں. آپ اتنے ظالم لوگ ہیں سیٹھ. یہ علی بابا 40 شور ہیں, کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں, زیادہ نہیں ہیں, یہ وہی نانی دادی ان کی ایک ہے. تو عمران خان کا کیا ہونے جا رہا ہے فیوچر میں ویسے؟ دیکھیں جی, میں جو بھی ہے, اگر آپ کسی کی طاقت کو نہیں مانیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی مجبور ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے فیصلے سڑکوں پہ ہوں. میں چاہتا ہوں یہ اسمبلی میں بیٹھیں, آپس میں وہاں پہ پالیسیز کے اوپر ڈسکشن کریں. غربت کیسے ختم کرنی ہے, یہ آگ کا سسٹم آگے لگ رہی ہے, اس کو کیسے ختم کرنا ہے, سوسائٹنگ کو کیسے ختم کرنا ہے, ایجوکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے, ہاسپٹل کو کیسے بہتر کرنا ہے, ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے. آپ اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ $12 ارب سال کا آپ کا پانی ضائع ہو جاتا ہے, سمندر میں پھینک دیتے ہیں, اور $18 ارب سال کا آپ کا پانی سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے. جتنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہو اتنے کا تو نقصان پانی کا ہو جاتا ہے. نہروں کے اوپر سیاست, ڈیموں کے اوپر سیاست, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جب ہم ایک ہیں, پاکستان ایک ہے, تو پھر آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ 180 ملک ہیں دنیا میں جن کی آبادی 3 کروڑ سے کم ہے. ہم 25 کروڑ لوگ ہیں, ہماری پالیسی نہیں بن رہی. آپ کی صحت کی پالیسی نہیں ہے, آپ کی انوائرمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. اتنے ظالم لوگ ہیں, 26 دن سینچری پیپر مل بند رہی, دعا کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ جو گیپ ہے, اس گیپ کو ختم کرنا ہے, اور پولیٹیکلز میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی ایم پی ایم این اے اپنے علاقے میں جا کے دکھا دے, کوئی سٹنگ منسٹر اپنے علاقے میں جا کے دکھا دے. اپنے علاقے میں تو جا نہیں سکتے یہ لوگ. صحیح بات ہے. کیوں؟ لوگ ڈس لائک کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی پاور
ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ کوئی پالیسی بنا ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے. آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, اینڈ میں اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, اور بہت اچھی ایک انیشیٹو ہے آپ کا. فارمر ہمارے ناظرین کو آپ کا پتہ تو ہے, کوئی تعارف کے محتاج آپ نہیں ہیں, کہ ہمارے ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے یا ہماری گورننس کے, ان کے پاس وہ انٹلیکچوئل لیول نہیں ہے, اور ایسی کتابیں تو بہت کم لوگ لکھتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ویسے اپنی کتاب کے بارے میں بھی بتائیں. کتاب کے بارے میں یہ ہے جی, سن 2000 سے جب میں نے 36 شادیاں کی تھی, آپ نے سنا ہی ہوگا میرا پروگرام, 36 شادیاں کی تھی جب میں نے. 36 شادیوں کا سلسلہ یہ تھا کہ ہر مہینے کی 1 سے 7 تاریخ تک سب کو لفافے دیتے تھے. تو آپ کے مذہب میں جس کا نام نفقہ آپ اٹھا لیں وہ آپ کی زوجہ ہے. تو میری 36 زوجہ تھی, ہر محکمے کو رشوت جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا کالم کا بھی ذکر ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو 36 شادیوں کے ساتھ پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگ سکتی. اور دیکھ لیں کہ میں آج 26 سال سے یہ کالم بھی لکھ رہا ہوں. تکلیف میری وہی ہے کہ بابو سرکار ملک چلنے نہیں دیتی. کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میری دکھ بھری کہانی ہے, اس ملک کے اوپر ہے. اس میں 13 کالم ایسے ہیں جو صرف کالا باغ ڈیم پہ لکھے گئے ہیں. اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو آئی پی پیز کی ضرورت نہیں تھی. میں کیا بتاؤں, ہم بڑے پسماندہ بہت چھوٹی ذہنیت کے مالک ہیں کہ ہم نے ایون کہ یہ جو سپیکر ہے یہ بھی امپورٹڈ ہے, اس کا پیج تک امپورٹڈ ہے. یہ پیج نہیں ادھر بن رہا, سوئی نہیں بن رہی اس ملک میں. آپ کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر جائے گا, کیسے کرے گا؟ نہیں ہو سکتی. ہر کام کا ایک طریقہ کار ہے, کیونکہ ایک انڈسٹری لگانے کے لیے آپ سمجھیں کہ 30 سال چاہیے بالکل اس کو سٹیبل ہونے کے لیے. یہ نہیں کہ ادھر سے پیسہ ڈالا ادھر سے پیسے پریس لگ جاتا ہے اور پیسے نکل آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ انڈسٹریلائزیشن جو بھٹو صاحب نے کی تھی اس کے اثرات ابھی تک ختم نہیں ہونے آپ کے, کیونکہ چائنا نے اپنی پروڈکٹ اتنی سستی اور ڈمپ کر دی ہے. ویسے بھٹو صاحب والا وہ ایک قسم کا نا کارل مارکس والی وہ تھیوری کے تھوڑا کچھ وہ لوازمات تھے. دیکھیں جی, بھٹو مرحوم کا اس قوم پہ احسان تو ہے کہ انہوں نے پہلی اسلامی کانفرنس بلائی جس کے سارے جتنے بھی اس میں تھے سارے شہید کرا دیے گئے. بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر کرایا گیا. غلطی بھٹو صاحب سے ہوئی تھی. اگر اسمبلی چلنے دیتے شاید آج یہ غلطی ہم ریپیٹ نہ کرتے. ہم اصل میں برداشت نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں فوراً رزلٹ چاہیے. فوراً رزلٹ سے قومیں نہیں ترقی کرتی, ٹائم چاہیے ہوتا ہے. مہاتما محمد نے ایسے ترقی نہیں کی تھی, سنگاپور نے ایسے ترقی نہیں کی. کوئی اصول ہوتے ہیں, یا اصول ہی کوئی نہیں. سر تھینک یو سو مچ میاں صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اور ناظرین کو آج اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.